دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ کوسٹا ریکا کے ایک پرسکون اور حسین ریزورٹ میں تھے، جہاں سمندر کی نرم لہریں ساحل سے ٹکرا کر مدھم موسیقی بکھیر رہی تھیں۔ کھڑکیوں سے اندر آتی تازہ ہوا میں نمکین مہک تھی، جو اس جگہ کے ساحلی حسن کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ نور زاویار کی باہوں میں بے خبر سو رہی تھی، اور زاویار کی نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ باہر سورج کی سنہری کرنیں سمندر کے نیلگوں پانی پر رقص کر رہی تھیں، اور اس کا عکس کمرے کی دیواروں پر جھلملانے لگا تھا۔ زاویار نے آہستہ سے ایک گہری سانس لی اور اپنے قریب موجود نور کی پیشانی پر نگاہ ڈالی۔ نور نے نیند میں ایک ہلکی سی کروٹ لی اور مزید زاویار کے قریب ہو گئی۔ اس کے نرم بال زاویار کے کندھے پر بکھر گئے۔ زاویار کے لبوں پر ایک دھیما سا تبسم ابھرا۔ یہ لمحہ، یہ خاموشی اور یہ بے ساختہ قربت، سب کچھ ایک حسین خواب کی مانند تھا، جسے وہ کبھی ختم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ دور کہیں ساحل پر پرندوں کی مدھم چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی، اور اس لمحے میں صرف وہ دونوں موجود تھے، ایک دوسرے کی قربت میں، دنیا کی ہر پریشانی سے آزاد۔ زاویار پیار سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اسے نیچے کرتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے اس کی سانسیں بند کر گیا تھا۔ نور نیند میں مچلی تھی، اس کی شدت پر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ زاویار کا بے ساختہ جنون، اس کی گرفت، سب کچھ نور کے حواسوں کو بیدار کر رہا تھا۔ زاویار! نور کی سانسیں ٹوٹنے لگیں۔ وہ خواب اور حقیقت کے بیچ کہیں تھی، مگر زاویار کی دیوانگی نے اسے مکمل طور پر جگا دیا تھا۔ زاویار نے ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہ کیا، جیسے وہ نور کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو، جیسے وہ چاہتا ہو کہ نور پر صرف اس کا حق ہو، اس کی قربت پر، اس کی سانسوں پر، اس کے احساسات پر۔ نور نے بمشکل خود کو اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر زاویار کی سخت گرفت نے اسے کوئی موقع نہ دیا۔ وہ اسے مزید قریب کر چکا تھا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ نور کی سانسیں مدھم محسوس کرتے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی اسے گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جان، رات کو تم نے کہا تھا کہ سوتے ہوئے پیار کر لیجیے گا، وہی کر رہا تھا، کیونکہ تم نے تو جاگنا نہیں تھا، وہ شرارت سے کہتا دوبارہ اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کی نمی کو پینے کے بعد اس کی گردن پر آیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے چوم رہا تھا، اس کی نرم جلد پر اپنے لبوں کے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ نور کی سانسیں بے قابو ہونے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی، مگر زاویار کے لمس کی قید میں قید تھی۔ اس کا لمس شدت اختیار کر چکا تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے نور کی کمر پر پھسلنے لگی، جیسے وہ اس کی نرمی کو اپنے لمس میں قید کرنا چاہتا ہو۔ نور کی سانسیں اور زیادہ بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس کی سسکیاں مدھم مگر گہری ہو چکی تھی۔ زاویار کی انگلیوں کی حرکت اس کے بدن میں سنسنی دوڑا رہی تھی، اور وہ بے بسی سے اس کے قریب سمٹتی جا رہی تھی۔ زاویار کے لب دوبارہ اس کی گردن پر جھکے، وہاں اپنی گرمی اور دعویٰ چھوڑتے ہوئے نیچے کی طرف سے رکھنے لگے۔ نور کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اس کی گرفت زاویار کی شرٹ پر اور سخت ہو گئی، جیسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر کامیاب نہ ہو پا رہی ہو۔ زاویار کا لمس اس کے وجود پر اپنی مہر چھوڑ رہا تھا، ہر جگہ اپنے نام کا نشان ثبت کر رہا تھا۔ نور کی پشت پر زاویار کی انگلیوں کی گرفت سخت ہونے لگی۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کی نرمی کو محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ اسے مکمل طور پر اپنی پناہوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ نور کے ہونٹ ہلکے سے کپکپا رہے تھے، اس کی سسکیاں تھم نہیں رہی تھی، اور زاویار کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لمس میں مزید
پگھلتی جا رہی ہے۔ زاویار نے اسے مزید قریب کر لیا۔ اس کا چہرہ نور کے بالوں میں چھپ چکا تھا اور وہ مسلسل اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ اس کی گرفت نور کے بدن پر اپنے اثرات چھوڑ رہی تھی اور نور کی لرزشیں اس کے لمس کی شدت کو اور بڑھا رہی تھیں۔ کمرے میں سمندر کی لہروں کی مدھم گونج اور ان کی بے ترتیب سانسوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زاویار کی دیوانگی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اس ایک لمحے میں نور کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا رہا تھا۔ وہ نور کے وجود پر صرف اور صرف اس کے لمس کے نشان دیکھنا چاہتا تھا۔ نور کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں۔ زاویار کا لمس اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ پوری طرح اس کے حصار میں قید تھی۔ اس کی نرم سسکیاں ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ زاویار کی انگلیاں دھیرے دھیرے اس کی کمر پر سرک رہی تھی، جیسے وہ ہر احساس کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو، جیسے وہ نور کو خود سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نور کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس کی پلکیں لرزنے لگیں اور زاویار کا لمس اور زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، وہاں اپنی سانسوں کی گرمی چھوڑتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگا۔ نور کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت سرایت کرنے لگی۔ زاویار کی انگلیاں اس کے نرم وجود کو چھو رہی تھیں، جیسے وہ اسے اپنی گرفت میں مکمل قید کر لینا چاہتا ہو۔ نور کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر زاویار کے قریب ہونے کے ساتھ ہی اس کی بے بسی میں اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک زاویار نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ نور کا سر بے اختیار زاویار کے کندھے سے آ لگا۔ اس کی نرمی، اس کی خوشبو، ہر چیز زاویار کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے الگ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا لمس، اس کی شدت نور کے حواسوں کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ ہوا میں صرف ان کی بے ترتیب سانسوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کمرے میں پھیلی ہلکی روشنی ان کے وجود کو مدھم سا چمکا رہی تھی۔ زاویار کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جیسے وہ نور کے وجود پر ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھ دینا چاہتا ہو، جیسے وہ چاہتا ہو کہ نور کی ہر دھڑکن پر صرف اس کا حق ہو۔ نور کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی جب زاویار کا لمس اس کی جلد پر مزید گہرا ہونے لگا۔ وہ ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور اس کی بے بس گرفت زاویار کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، مگر زاویار کے لمس کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جیسے وہ نور کے اندر اپنے ہونے کا احساس سرایت کر دینا چاہتا ہو۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھک چکا تھا۔ نور کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور زاویار کی قربت نے اس کے وجود کو جیسے بے بس کر دیا تھا۔ زاویار کے لب اس کی نازک گردن سے پھسلتے ہوئے اس کے کندھے تک آئے، جہاں اس نے اپنی سانسوں کی حدت چھوڑتے ہوئے نرمی سے اپنی مہر ثبت کر دی۔ زاویار کی انگلیاں دھیرے دھیرے نور کی کمر پر پھسلنے لگی، جیسے وہ ہر احساس کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ نور نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کی سانسوں کی لرزش اس کی بے بسی کی گواہی دے رہی تھی۔ زاویار کے لمس کی شدت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بڑھتی جا رہی تھی، جیسے وہ چاہتا ہو کہ نور کے وجود کا ہر حصہ صرف اس کے لمس کو محسوس کرے۔ نور نے ایک آخری بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر زاویار کی قربت نے اسے مکمل طور پر اپنے سحر میں قید کر لیا تھا۔ وہ اس کی پلکوں پر جھکا، وہاں اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ نور مزید زاویار کے حصار میں سمٹنے لگی، جیسے اس لمحے کے سحر میں کھو جانا ہی اس کی واحد حقیقت ہو، جیسے یہ قربت کبھی ختم نہ ہو، جیسے وقت ہمیشہ کے لیے یہیں رک جائے۔ سب انسپکٹر فراز واپس آ چکا تھا اور وہ انتہائی غصے میں تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو چکی تھیں اور آنکھوں میں شکست خوردہ اشتعال نمایاں تھا۔
वो तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ और जोर से अपनी टोपी में इस पर दे मारी। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आवाज़ गूंजी जैसे कोई धमाका हुआ हो। इतने करीब थे हम, बस एक सबूत, एक इशारा चाहिए था और वो हाथ से निकल गए। कमरे में मौजूद एहलकारों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। सब जानते थे कि पैंथर की टीम को पकड़ना आसान नहीं था और आज एक बार फिर वो धोखा खा चुके थे। फराज ने गुस्से में फाइलें मेज पर पटक दी। कुछ भी नहीं मिला, ना कोई निशान, ना कोई गवाह, ना कोई सुराग। उसने दांत पीसे। ये लोग इंसान हैं या साया? एक कांस्टेबल ने हिचकिचाते हुए कहा। सर, शायद वो हमसे एक कदम आगे हैं। शायद? फराज ने तेज नजरों से उसे घूरा। वो हमसे कई कदम आगे हैं। हमें सिर्फ अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देते हैं और जब हम रोशनी में आते हैं तब तक वो किसी और जगह तबाही मचा चुके होते हैं। वो गुस्से से कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। ये हार उसके लिए नाकाबिले कबूल थी। पैंथर की टीम को पकड़ना अब उसकी जिद बन चुका था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। सब इंस्पेक्टर फराज गुस्से से कुर्सी से उठा, अपनी टोपी उठाई और लंबे लंबे कदम भरता हुआ बाहर निकल गया। वो अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसकी मंजिल साफ थी, अस्पताल, जहां इंस्पेक्टर रेहान ज़ेरे इलाज था। गाड़ी की रफ्तार भी उसके अंदर के तूफान की तरह तेज थी। पैंथर की टीम को पकड़ने में नाकामी ने उसे बेचैन कर रखा था और अब वो किसी भी सूरत उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। अस्पताल पहुंचकर उसने सीधा रेहान के वार्ड का रुख किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसके चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए। इंस्पेक्टर रेहान बेड पर नीम दराज था, उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे ही उसने फराज को देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। लगता है तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आया सब इंस्पेक्टर। रेहान की आवाज में तल्ख हकीकत छुपी थी। फराज ने दांत पीसे। ये लोग हाथ क्यों नहीं आते रेहान? हर बार हम उनके करीब पहुंचते हैं और वो धोखा देकर निकल जाते हैं। मैंने हर जाविये से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। रेहान ने गहरी सांस ली और आहिस्ते से कहा, क्योंकि वो आम मुजरिम नहीं है फराज, वो सोचते हमसे आगे हैं। हर हरकत पहले से प्लान की हुई होती है। हमें उनके तरीके से नहीं, उनके दिमाग से सोचना होगा। फराज ने मायूसी से सर झटका। अगर हम उनके खिलाफ कोई सबूत ना ला सके तो वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मजीद आगे को जाएंगे, मजीद लोगों को मारेंगे, मजीद तबाही मचाएंगे। रेहान ने उसकी तरफ देखा और संजीदगी से कहा, पैंथर की टीम को पकड़ना है तो हमें कुछ मुख्तलिफ करना होगा। वो हमारी चालों से वाकिफ हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उन्हें तवक्को ना हो। फराज ने गहरी सांस ली। हाँ, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमें उनके खिलाफ आसानी से सबूत मिल सके। वो सब एक जगह बैठे थे। अर्श गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। अर्श बैठ जाओ, अरमकान ने कहा था। भाई आपने देखा नहीं उसे कैसे बात कर रहा था? वो ऊपर से बिना सबूत के धमकाने पहुंच गया, उसने गुस्से से कहा था। अर्श बैठो, वो कुछ नहीं कर सकता और ना उसे कोई सबूत मिल सकता है। अर्श सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। मुझे पता है भाई वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह धमकाने की, हमसे इस तरह से बात करने की? वो शदीद गुस्से में था। अर्श रिलैक्स, हम पहले भी इस सब से डील कर चुके हैं, अरमगान ने कहा था। जी भाई कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ढीठ है। हमें भाई को बताना चाहिए। नहीं, ज़ावियार को कुछ नहीं बताना, वो अभी भाभी के साथ गया है और तुझे पता है वो कितना जुनूनी है, इसलिए हम हैंडल कर लेंगे सब, अरमगान ने कहा था। ठीक है चलें घर फिर। चलते हैं। नूर जान जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर हम घूमने चलते हैं। हम नाराज़ हैं, वो मुंह बनाए बोली थी। मेरी लिटिल एंजल ये भी बता दो क्यों नाराज़ हो, ताकि मैं मना सकूं। ज़ावियार प्यार से उसकी ठोड़ी पकड़े पूछ रहा था।
भला सोते हुए इंसान को ऐसे जगाते हैं सांसें बंद करके, वो मासूमियत से बोली थी। ज़ावियार गहरा मुस्कुराया था। तो तुम सोती ही इतना हो, इसमें मुझ मासूम की क्या गलती? और कल तुमने ही तो कहा था कि जब मैं सो जाऊं तो आप प्यार कर लिया करें। ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। हमने कब कहा कि गंदी हरकतें की करें? हमने कहा था सिर्फ प्यार से देखा करें। इतना शरीफ थोड़ी हूँ मैं लिटिल एंजल। अब जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मेरी नीयत दोबारा खराब हो जाए और फिर तुम कहो ज़ावियार आप बहुत गंदे हैं। वो भागते हुए वॉशरूम में घुसी थी और पीछे से ज़ावियार का कहका गूंजा था। वो तैयार होकर बाहर आई थी, अबाया और हिजाब में। जान आ जाओ, नाश्ता करने फिर जाते हैं। ज़ावियार ने उसे खींच कर अपनी गोद में बिठाया था। ज़ावियार, उसने घबराते हुए कहा था। बोलो लिटिल एंजल, हम खुद बैठकर खा लेंगे ना। लिटिल एंजल, तो मैं कौन सा खाने लगा हूँ तुम्हें? जहाँ भी तो बैठी ही हो, हमारा मतलब सोफे पर। वो नजरें झुकाए आहिस्ता से बोली थी। नूर, अब बंद करो ये मुझसे भागना, मुझसे दूर बैठना, क्योंकि अब तुम मेरी हो और मेरे पास ही रहोगी। ज़ावियार ने सख्ती से कहते उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की थी। नूर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा था, जो बहुत जुनूनी अंदाज से उसे देख रहा था। ज़ावियार ने निवाला बनाए उसके मुंह में डाला था। ज़ावियार, कहो। ज़ावियार ने उससे नज़र हटाते कहा था। आप नाराज़ हो गए हैं? आई एम सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था। वो उसकी सीने से लगे प्यार से बोली थी। तो क्या मतलब था तुम्हारा? हम बस वैसे ही कह रहे थे। वैसे भी मत कहा करो नूर, तुम्हें पता है मेरा अब तुमसे दूर रहना नामुमकिन है। सॉरी ज़ावियार। तुम सॉरी मत कहो नूर। यू नो आई लव यू। बस मुझसे दूर मत हुई करो। वो इतने प्यार से कह रहा था कि नूर ने उसे देखा था। ठीक है ज़ावियार। अच्छा ज़ावियार, आपने हमें ये बताया ही नहीं कि इस मुल्क का नाम क्या है। ज़ावियार उसको नाश्ता करवा रहा था और वो उसे देख रही थी। लिटिल एंजल, हम कोस्टा रिका में हैं, ज़ावियार ने बताया था। हमने पहली बार सुना है ये नाम। अच्छा। ज़ावियार नाश्ता करवाते सरसरी सी नज़र उस पर भी डालता, जो उसे ही देख रही थी। लिटिल एंजल, इतना प्यार करती हो मुझसे? ज़ावियार ने उसे नाश्ता करवाते शरारत से पूछा था, जो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। बहुत ज़्यादा, वो उसमें खोए हुए बोली थी। ज़ावियार ने उसे मज़ीद करीब खींचा तो होश में आते उसने अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई थी। ज़ावियार मुस्कुराया था। ज़ावियार, वो हम क्या ये वो? ज़ावियार ने आईब्रोज का पूछा था। वो आपने हमें लेकर जाना था घूमने। वो बात बदल गई थी, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराया था। नूर ने उसे मुस्कुराते देख झट से उसके डिम्पल्स पर अपने लब रखे थे और पीछे हुई थी। मैं भी आपका हूँ जान, ये लिप्स भी आपके हैं, यहाँ भी किस करनी बनती है ना। ज़ावियार ने अपने लबों पर उंगली रखते कहा था। ज़ावियार, वो नजरें झुकाए उंगलियां मड़ोड़ रही थी। ज़ावियार महजूज हुआ था उसकी हालत देख। अच्छा चलो आओ। ज़ावियार ने उसका हाथ थामा था और नूर ने अपने चेहरे पर हिजाब ठीक किया था। चल पनीर, पूरे घर की सफाई शुरू कर दे, जल्दी कर, मुझे गुस्सा आया हुआ है। ऐसा ना हो मेरे हाथों कहीं कुछ हो जाए। अर्श ने बैठते हुए संजीदगी से कहा था। जी सर। पामीर डरते डरते चला गया था, क्योंकि अर्श आज वाकई गुस्से में था। एलिया, जाओ खाना बनाओ अच्छा सा। दूसरा ऑर्डर एलिया के लिए था, जो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी, मगर फिर बिना कुछ कहे किचन की तरफ बढ़ गई। रिलैक्स अर्श, रिलैक्स, जुहान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, वैसे हो जाना चाहिए मुझे रिलैक्स। उसने फ़ोन निकाला था और जैसे ही फ़ोन पर अपनी पसंदीदा बीट चलाई, वो फ़ौरन मूड में आ गया। पनीर, उसने बुलंद आवाज़ लगाई थी। जी सर। इधर से सफाई शुरू करो। जी सर। पामीर सर झुकाए झाड़ू घसीट रहा था, जबकि अर्श मज़े से सोफे पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ तलाश कर रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट उभरी और उसने फ़ोन स्पीकर पर लगाकर तेज़ बीट वाला गाना चला दिया। ले ले मज़ा ले,
عرش نے مزے سے کہا اور اٹھ کر ایک زبردست سٹیپ مارا۔ یہ بندہ نا بس الگ ہی لیول کا ہے، ذوحان نے سر ہلا کر کہا اور کہکا لگا دیا۔ پامیر نے جھاڑو روکی اور چونک کر اسے دیکھا۔ سر یہ کیا؟ صفائی کر، کام پر دھیان دے۔ عرش نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا اور خود دھند کے ساتھ جھومنے لگا۔ پامیر نے بے بسی سے آہ بھری اور دوبارہ جھاڑو لگانے لگا، لیکن عرش کے ڈانس مووز اتنے عجیب و غریب تھے کہ اسے اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہاں بھائی، صفائی کے ساتھ تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے، ذوحان ہنستے ہوئے بولا۔ یہ انٹرٹینمنٹ نہیں، ظلم ہے، پامیر بڑبڑایا، لیکن عرش کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو پورے موڈ میں تھا، جھوم جھوم کر ڈانس کر رہا تھا، کبھی ہاتھ لہرا رہا تھا، کبھی گھوم کر جھٹکے دے رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنی ہی دھن میں گنگنا بھی رہا تھا۔ ایلیے چائے بنا کر لا، آج کا ڈانس پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عرش نے ایک اور آرڈر دیا اور مزید جوش سے ناچنے لگا۔ پامیر نے ایک نظر اوپر آسمان کی طرف اٹھائی، جیسے دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ پینتھر سر پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، یہ تو ہمیں کچا چبانے کے موڈ میں ہے۔ ہائے کہاں پھنس گئی میں، ایلیے نے چائے بناتے کہا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ آس پاس 4 صوفے تھے، جن پر زائرہ اور ارمغان ایک صوفے پر اور ایک پر ذوحان بیٹھا تھا، اور درمیان میں عرش تھا۔ پیچھے خالی جگہ پر پامیر جھاڑو لگا رہا تھا۔ عرش کے ڈانس سٹیپس جیسے ہی بیٹ شروع ہوئی، عرش نے زبردست سٹائل میں ہاتھ چٹکا، کندھے ہلائے اور اسٹریٹ ڈانسرز کی طرح ایک شارپ انٹری لی۔ واللہ کمال، لے 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 رے، لے لے مزہ لے، رات کا جم کے مزہ لے، لے 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 رے، لے لے مزہ لے، آج کا جم کے مزہ لے، لے 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 رے، لے لے مزہ لے، لے 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 رے، لے لے مزہ لے۔ پر اس نے کاندھوں کو دائیں بائیں جھٹکا دیا، ساتھ میں ہلکی سی سنیپنگ کی، جیسے وہ خود کو پوری طرح فلو میں محسوس کر رہا ہو۔ زائرہ جو آرام سے صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، جیسے ہی عرش نے ڈانس شروع کیا، اس نے چائے کا کپ روکا اور حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر عرش کو دیکھنے لگی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نیا خفیہ مشن یا ہمارے مافیا کنگ نے ڈانسر بننے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ارمغان جو ایک طرف بیٹھا فائل پڑھ رہا تھا، عرش کی حرکتوں پر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر نظر اٹھا کر بے یقین انداز میں گھورتے ہوئے بولا، مطلب ہم دشمنوں کو ختم کرنے کے پلان بنا رہے ہیں اور یہاں ڈانس پارٹی چل رہی ہے۔ چاندنی چاندنی رات ہے، رات کے نشے میں کوئی بات ہے۔ اس لائن پر اس نے گھوم کر زبردست سپن لیا اور ہلکی ہپ موومنٹ کے ساتھ آگے کی طرف سنیپ کیا۔ عرش سپن مارتے ہوئے زائرہ کی طرف دیکھ کر بولا، زندگی میں مزہ ضروری ہے مافیا لیڈی، جیتے بھی وہی ہیں جو لمحے انجوائے کرتے ہیں۔ موقع ہے، مستی ہے، لے 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 مزہ، آج کا وقت اپنے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لائن پر اس نے ایک سویگ والی ماڈل واک کی، انگلی گھمائی اور سامنے کھڑے ذوحان کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو تو بھی مزہ لے۔ پامیر جھاڑو ہاتھ میں پکڑے بے بسی سے ارمغان کی طرف دیکھ کر بولا، سر میں کام کر رہا ہوں یا تماشا دیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لے 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 رے مزہ لے، رات کا جم کے مزہ لے، لے 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 رے، لے لے مزہ لے، آج کا جم کے مزہ لے، لے 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 رے، لے لے مزہ لے، لے 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 رے، لے لے مزہ لے، لے لے مزہ، مزہ لے لے، جم کے مزہ لے لے۔ ارمغان سنجیدگی سے فائل بند کر کے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بولا، مجھے تو لگتا ہے ہمیں دشمنوں کے ساتھ ساتھ اس گھر کے کچھ خاص افراد پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ زائرہ ہنستے ہوئے بولی، خاص افراد نہیں بھائی، خاص خاص ہی ہیں، دیکھ نہیں رہے ہمارے عرش کے اندر ایک پورا میوزیکل شو چھپا بیٹھا ہے، ڈوب ڈوب جائیں ایک دوسرے میں۔ یہاں اس نے نیچے جھک کر ایک زبردست سپن مارا، ہاتھوں کو دائرے میں گھمایا اور پھر اٹھ کر جھٹکے دار حرکت کی۔ ذوحان
कहका लगा कर बोला, यार तू नाचने में माहिर है वैसे, ये टैलेंट अपना दुनिया से मत छुपा, दिखा दुनिया को। अरमकान माथे पर हाथ रखते हुए, या अल्लाह, मुझे दुश्मनों से ज़्यादा अपने इन भाइयों से बचने की ज़रूरत है। होश ना रहे यहाँ ज़रा ज़रा सा भी किसी को। यहाँ उसने पूरा हल्का सा स्लो वेव मूव किया, जैसे पानी की लहरें बह रही हों, और साथ में फ़नी अंदाज में जोहान की तरफ झुककर आंख मारी। चाहे चाहे जैसे ज़िंदगी बिताऊं। पामीर जो झाड़ू लगा रहा था, अर्श ने अचानक उसके हाथ से झाड़ू लेकर उसे माइक की तरह पकड़ा और गाने के साथ एक ज़बरदस्त लिप सिंक किया। ज़ायरा हंसते हुए चाय का आखिरी घूंट लेकर बोली, सच में कमाल, अपनी मर्जी से यहाँ पे जी रहा हूँ मैं तो देखो। गाने के इख्तिताम पर उसने आखिरी स्नैप के साथ एक ज़बरदस्त स्पिन लिया, हाथ ऊपर उठाकर पूरा स्वैग पोज मारा और हंसते हुए बोला, वल्लाह कमाल। वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा था। वल्लाह क्या कमाल बंदा था वो। सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ माइल करने का ऐसा बेमिसाल टैलेंट रखता था कि चाहे कोई गुस्से में हो, संजीदा हो या उलझा हुआ, बस एक पल में अपनी बातों, अपनी हरकतों और अपनी बेपरवाह मुस्कुराहट से उसे अपनी दुनिया में खींच लेता था। चल पनीर, अब मोप लगा। क्या? पामीर का मुंह खुला था। पैंथर सर पता नहीं कब वापस आएंगे, तब तक तो ये मेरी जान ही ले लेंगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा था। पनीर सुन रहा है ना? अर्श ने दांत पीसते कहा था। जी सर, अभी जाता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी, अभी तुझसे सारे कमरों से भी सफाई करवानी है। अर्श बख्श दे बेचारे को, रमकान ने कहा था। क्यों बख्शूं? ये जो दांत निकाल रहा था उस दिन मुझ पर, शुक्र करें भाई की चमचे के दांत नहीं तोड़े। अभी तो पूरा हिसाब किताब पूरा करूंगा पनीर के बच्चे का। एलिया, आज के दिन खाना बनेगा या नहीं? वो चिल्लाया था। सर बन ही गया है। हाँ लगाओ। वैसे दिखा ना अपना ये टैलेंट दुनिया को, बता कि तू एक बहुत बड़ा डांसर है, जोहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। तू फिक्र ना कर, तुझे पता है ये टैलेंट मैं अपने दुश्मनों को दिखाता हूँ, अर्श ने कहा था। हाँ बेचारे मरने से पहले तेरा डांस देख लें तो ऐसे ही मर जाएं, जोहान ने हंसते हुए कहा था, जिस पर अरमकान और ज़ायरा का भी कहका गूंजा था। हाँ तो आप तीनों जैसा बेरहम नहीं हूँ जो उनके दिल ही निकाल लूँ, अर्श ने दांत पीसते कहा था। हाँ हमारे जैसा नहीं है ना, क्योंकि हम तड़पाते थोड़ी हैं, अरमकान ने कहा था। हाँ भाई आप कहाँ तड़पाते हैं, बस सीधा दिल ही निकाल लेते हैं बेचारे। इस तड़पना थोड़ी ना कहते हैं, उसने तंज के अंदाज में कहा था। अरमकान ने नफी में सर हिलाया था। कहाँ मर गया पनीर, मोप यहाँ से तेरे फरिश्ते लगाएंगे, जल्दी लगा, क्योंकि यहाँ भाई नहीं है जो अपने चमचे को मुझसे बचा सके, वो गुस्से से बोला था। जी सर मैं लगा रहा हूँ। पुरसुकून समंदर की लहरें सूरज की रोशनी में चमक रही थी, जैसे किसी ने पानी पर लाइट बिखेर दी हो। नरम रेत पर कदमों के निशान बनते जा रहे थे और हल्की हवा समंदर की मस्ती को और बढ़ा रही थी। कोस्टा रिका का ये साहिल अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर था, लेकिन आज यहाँ की सबसे दिलकश चीज़ समंदर नहीं बल्कि ज़ावियार और नूर थे। ज़ावियार ने गहरे समंदर की तरफ देखते हुए एक हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाला और दूसरे हाथ से नूर का हाथ थामे मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ की हवा में सुकून है ना? नूर जो नंगे पांव रेत पर चल रही थी ज़ावियार को देखते हुए बोली। हाँ वो तो है। ज़ावियार हल्का सा मुस्कुराया और समंदर के करीब जाकर पानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हें पता है, कहते हैं कि समंदर उन लोगों को बहुत पसंद होता है जो अपनी ज़िंदगी में कोई राज रखते हैं। नूर ने चौंक कर ज़ावियार की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो क्या आपका भी कोई राज है? ज़ावियार ने एक पल के लिए नूर को देखा। उसकी चमकती आंखों में जाने क्या था कि वो खामोश हो गया। फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, शायद, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ों में नहीं बांधा जा सकता। बस एक खूबसूरत लम्हा काफ़ी होता है उन्हें महसूस करने के लिए। नूर ने नज़र हटाकर समंदर की तरफ देखा।
پانی کی لہریں ان کے قریب آ کر واپس جا رہی تھی، جیسے کسی انکہی کہانی کا حصہ ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے زندگی بھی ان لہروں کی طرح ہے، کچھ لمحے قریب آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ زاویار نے اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا کر کہا، لیکن کچھ لمحے ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو جاتے ہیں، جیسے یہ لمحہ۔ نور نے سر اٹھا کر زاویار کو دیکھا اور پھر شرماتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑتے اس کے ساتھ سر جوڑے نظر جھکائے مسکرا دی تھی۔ زاویار اس کو دیکھتے ہنس دیا تھا۔ لٹل اینجل، میری جان، تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو؟ شاید تم خود بھی نہیں جانتی کہ تمہاری مسکراہٹ میری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ تمہاری ایک جھلک میرے دن کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور تمہاری موجودگی میری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ تم صرف ایک احساس نہیں بلکہ وہ روشنی ہو جو میرے وجود کو مکمل کرتی ہے۔ نور نے زاویار کی بات سنی تو اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر مسکرائی لیکن کچھ بول نہ سکی۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر پڑی اور وہ آہستہ سے بولی، زاویار، آپ ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا اور شرارت بھرے لہجے میں بولا، کیونکہ مجھے تمہاری یہ شرماہٹ دیکھنی ہوتی ہے جو تمہیں اور بھی حسین بنا دیتی ہے۔ نور نے اس کے سامنے آتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ زاویار نے اس کو کمر سے پکڑتے تھوڑا اوپر کو اٹھایا تھا اور وہ زاویار کے گلے میں باہوں کا ہار بنا گئی تھی۔ یہ میرے سینے میں میری جان مجھ سے چھپتی ہے یا اپنی شرماہٹ کو چھپاتی ہے؟ زاویار نے شرارت سے پوچھا تھا۔ دونوں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کے گال شرم سے دہک رہے تھے، جیسے گلاب کی پنکھڑیوں پر ہلکی سی سرخی بکھر گئی ہو۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور وہ زاویار کی گردن میں مسلسل چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ وہ چاہ کر بھی زاویار کی گہری محسوساتی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویار نے اس کی شرمگین حالت کو دیکھ کر ہلکا سا کہکا لگایا اور آہستہ سے بولا، نور، تمہیں اندازہ بھی ہے تم یوں شرما کر میری جان لینے کا پورا ارادہ رکھتی ہو؟ نور نے فوراً زاویار کو گھورا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی نرمی، وہی بے ساختہ محبت جھلک رہی تھی جو الفاظ کے بغیر بھی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ زاویار، کتنے بے شرم ہیں آپ، اور ہمیں نیچے اتارے سب دیکھ رہے ہیں۔ سب کو چھوڑو تم میری جان اور مجھے ایک کس دو۔ کیا؟ ہاں، لپ کس دو۔ پتہ ہے نا کیسے دیتے ہیں؟ میں ہر وقت دیتا رہتا ہوں تمہیں، اب مجھے بھی تو بدلہ ملنا چاہیے نا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ پتہ تو تھا ہی، اس کی معصوم بیوی سے کہاں یہ ہونے والا تھا۔ نہیں نا زاویار، یہاں کتنے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے میری لٹل اینجل، گھر جا کر لے لوں گا تم سے۔ نور کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ مانو جیسے سینے سے نکل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ زاویار، میری جان۔ زاویار نے شدت سے اس کے گال کو چوما تھا اور اسے نیچے اتارا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، اس نے نیچے اترتے کہا تھا۔ میری اپنی ذاتی بیوی ہے، میں جو مرضی کروں، میری مرضی۔ زاویار نے اپنا ہاتھ اس کے دوسرے کندھے پر رکھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ عرش ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور ایلیا اور پامیر برتن دھو رہے تھے۔ واہ عرش واہ، تجھ سے ہر کوئی ڈرتا ہے، عرش نے خود سے کہا تھا، جس پر سب نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ سر، اتنا بھی سیلف آبسیسڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، پامیر نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ تو چپ کر پنیر، اور ہوں میں خود سے آبسیسڈ۔ تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ تو دھو برتن، اور تیری حالت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی اس دن میری تھی، سمجھا؟ عرش نے غصے سے کہا تھا۔ سر، اب جان بوجھ کر آپ کی طرح تو نہیں کر سکتا نا؟ عرش نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھا کر پھینکا تھا اس کی طرف۔ پنیر، اب بچ کر دکھا۔ وہ سیدھا جا کر اس کے بازو پر لگا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔